آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور پیچیدہ موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک ڈاکیومنٹری کیا دعویٰ کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ سگار اور شیمپین جیسے تحفے آخرکار ایک بڑی علاقائی جنگ تک لے جائیں؟ تو چلیں اسی سوال میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے بارے میں ایک نئی ڈاکیومنٹری کا جائزہ لے رہے ہیں جو اس کے پروڈیوسر ایلیکس گبنی کے ایک انٹرویو پر مبنی ہے۔ تو یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے بدعنوانی کے الزامات سے۔ یہ وہ الزامات ہیں جو 2016 میں شروع ہونے والی ایک تحقیقات کے بعد سے وزیر اعظم کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ الزامات دو طرح کے ہیں۔ ایک طرف تو ہیں بظاہر چھوٹی موٹی چیزیں جیسے مہنگے سگار، شیمپین اور زیورات، اور دوسری طرف ایک بہت ہی بڑی ڈیل کا الزام ہے جس میں ایک نیوز ویب سائٹ بھی شامل ہے۔ اور جب ہم اس بڑی ڈیل کی بات کرتے ہیں تو ڈاکیومنٹری کا دعویٰ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں $250 ملین، یعنی 1/4 ارب ڈالر کے مالیاتی معاہدے کی۔ اچھا، اس ڈاکیومنٹری کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ہیں 1000 گھنٹے سے بھی زیادہ کی پولیس تفتیش کی ویڈیوز جو کسی طرح لیک ہو گئیں۔ فلم کے پروڈیوسر ایلیکس گبنی کہتے ہیں کہ یہ ٹیپس دیکھنا ایسا تھا جیسے وزرڈ آف آز میں پردے کے پیچھے چھپا ہوا جادوگر سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ مطلب ان ٹیپس نے ایک ایسی شخصیت کو بے نقاب کیا جو عوامی تصویر سے بالکل مختلف تھی۔ ان ٹیپ سے مبینہ طور پر وزیر اعظم کے خاندان کی سوچ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جب ان سے مہنگے تحفوں کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب کچھ یوں تھا کہ ہم اس کے مستحق ہیں کیونکہ ہم قوم کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ڈاکیومنٹری کے مطابق جیسے جیسے قانونی شکنجہ سخت ہوتا گیا، ایک بہت بڑا سیاسی قدم اٹھایا گیا جس نے پورے اسرائیلی معاشرے میں ہلچل مچا دی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ عدالتی نظام میں اصلاحات کا متنازع منصوبہ دراصل اسی ادارے یعنی عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش تھی جو ان پر مقدمہ چلا رہا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح اپنے خلاف چل رہے کیس کو بے اثر کر دیا جائے۔ اور پھر 7 اکتوبر کے حملے کے بعد یہ فلم اپنا سب سے دھماکہ خیز اور اشتعال انگیز دعویٰ پیش کرتی ہے۔ ڈاکیومنٹری یہ نظریہ پیش کرتی ہے کہ جنگ کو طول دینا دراصل ایک سیاسی ڈھال کا کام کر رہا ہے، یعنی ایک ایسا صدر جو جنگ لڑ رہا ہو اس پر مقدمہ چلانا اور اسے سزا دلوانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پچھلے کچھ سالوں پر نظر ڈالیں تو واقعات کی کڑی نظر آتی ہے۔ 2016 میں تحقیقات شروع ہوئیں، 2023 میں عدالتی اصلاحات پر شدید احتجاج ہوئے، اور پھر جنگ شروع ہو گئی جس نے سارے گھریلو مسائل کو جیسے پس پشت ڈال دیا، اور مقدمہ وہ آج بھی چل رہا ہے۔ لیکن کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ فلم بنانے والوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی بات کہنے میں خاص طور پر امریکہ میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گبنی کے مطابق ایک بڑے امریکی نیوز نیٹ ورک نے یہ کہہ کر کہانی کو کور کرنے سے انکار کر دیا کہ اس سے نیتن یاہو ناراض ہو سکتے ہیں اور پھر ان تک رسائی مشکل ہو جائے گی۔ یہ ایک بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے تنازعات سے گریز کہتے ہیں، یعنی بڑے میڈیا ہاؤسز اکثر ایسی خبروں سے بچتے ہیں جو طاقتور لوگوں، حکومتوں یا اپنے مشتہرین کو ناراض کر سکتی ہیں۔ تو آخر میں یہ سب ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جب ایسی طاقتور کہانیاں عوام تک نہیں پہنچ پاتی یا دبا دی جاتی ہیں تو اس کی اصل قیمت کون ادا کرتا ہے؟